العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آياته. والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه. وبسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس روایت میں بھی ارکان اسلام اور اسلام کے ستون کو بیان کیا گیا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ سننے کے بعد اس میں اگر کوئی آگے پیچھے ترتیب میں سننے والا کرتا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اسے برداشت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسا ہم نے حضور سے سنا اور ہم نے تمہیں بیان کیا اور تم ہی ایسا ہی یاد کرو اور ایسا ہی آگے بیان کرو. اس میں ترتیب میں بھی آگے پیچھے کرنا درست نہیں. اس سے قبل جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں الفاظ اور ترتیب وغیرہ اگرچہ اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کی وجہ سے اس میں اگرچہ گنجائش دی گئی، البتہ اس کے لیے بہت ساری شرائط متعین کی گئی ہے. وہ شرائط اگر پائی جاتی ہے تو اس صورت میں سامنے والے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے طرف سے الفاظ میں کوئی آگے پیچھے یا تبدیلی کر سکتا ہے یا اختصار سے کام لے سکتا ہے. اس کے بعد آگے والی روایت میں امام مسلم بیان فرماتے ہیں حدثنا سہل بن عثمان العسکری. سہل بن عثمان العسکری ان کا تذکرہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے 121ویں روایت میں مسلم کی مقدمے کے ساتھ. سہل بن عثمان بن فارس بن سنان العسکری، ان کی کنیت ابو مسعود الکندی ہے. انہوں نے رئی میں سکونت اختیار کی، حفاظ راویوں میں سے ہیں. البتہ ان سے بعض احادیث غرائب منقول ہے. اس کتاب میں امام مسلم نے ان کی 14 روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. دوسرے راوی ہے یحییٰ بن زکریہ ابن ابی زائدہ. ان کے نام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض حضرات نے ان کا نام خالد بن میمون بن فیروز الحمدانی بیان کیا ہے. ابو سعید ان کی کنیت ہے، کوفہ کے رہنے والے تھے، ثقہ اور متقن راوی ہے. کبار محدثین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کتاب میں پہلی مرتبہ ان کا یہاں پر ذکر آیا ہے. رواہ الجماعہ
تمام اصحاب صحاح ستہ نے ان کی روایتوں کو جمع کیا ہے اور امام مسلم نے تقریباً 36 روایتیں ان کی اپنی اس کتاب میں جمع بیان کی ہے. تو فرماتے ہیں حدثنا سہل بن عثمان العسکری حدثنا یحیی بن زکریا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثنا سعد بن عبیدة السلمی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم اجمعین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بني الاسلام على 5 على ان يعبد الله ويكفر بما دونه. اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کا انکار کیا جائے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کی جاوے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکات دی جاوے. وَحَجِّ الْبَيْتِ اور بیت اللہ کا حج کیا جاوے. وَصَوْمِ رَمَضَانَ اور رمضان المبارک کا روزہ رکھا جائے. تو اس میں بھی انہی 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اگلی روایت وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا عاصم وهو احمد بن وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. اس روایت کو امام مسلم نے عبید بن معاذ کے حوالے سے بیان کیا ہے. العنبری بصرہ کے راوی ہے، ثقہ اور حافظ راوی ہے. وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. ان کے والد کا نام بیان کیا جاتا ہے معاذ ابن معاذ بن نصر العنبری البصری، ثقہ اور متقن راوی ہے. وہ روایت نقل کرتے ہیں عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے زید، ان کے پوتے محمد اور یہ ان کے پوتے کے بیٹے یعنی پر پوتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں. عاصم مدینہ منورہ کے راوی ہے، ثقہ راوی ہے. اپنے والد سے اور اپنے بھائیوں سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں اور آپ کے پوتوں اور نواسوں میں بڑی تعداد محدثین کی ہے. تو اکثر اپنے رشتہ داروں سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں. ابوہ محمد بن زید بن عبداللہ، یہ اپنے والد اور ان کے والد ہیں محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تعلق بھی مدینہ سے ہے اور ثقہ راوی ہے. ان سے بھی عام طور پر محدثین نے روایتیں نقل کی ہے. مسلم شریف میں ان کی 12 روایتیں منقول ہیں. اس پوری روایت میں بھی اسلام کے دعائم کو بیان کیا گیا اور وہی 5 دعائم جو عام طور پر مشہور روایتوں میں ذکر کیے جاتے ہیں اسی کو بیان کیا گیا ہے. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله بن عمر الا تغزو فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني على 5 شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں کیا سوچی تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں اللہ تک تم جہاد نہیں کرتے ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتا ہے، وہ سوال کرتا ہے. تو ابن نمیر کا بارہا تذکرہ ہو چکا ہے. یہاں پر راوی آئے ہیں حضرت حنظلہ بن ابی سفیان ابن عبد الرحمن الجمحی المکی، ثقہ راوی ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور حضرت طاؤس اور اکرمہ بن خالد وغیرہ سے روایت نقل کرتے ہیں. اور ان سے جو روایت نقل کرنے والے ہیں ان میں امام سفیان ثوری اور حماد بن عیسیٰ، عبداللہ بن مبارک وغیرہ. ثقہ راوی ہے. رواه الجماعہ. صحیح 151 میں ان کا انتقال ہوا امام بخاری کے بیان کے مطابق. اور اس کتاب میں ان کی 11 روایتیں ہیں.
وہ کہتے ہیں اکرمہ بن خالد سے، اکرمہ بن خالد بن عاص بن ہشام المخزومی المکی ثقہ راوی ہے، ان کا بھی پہلی مرتبہ ذکر یہاں پر آیا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر وغیرہ سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں، اور ان سے جو روایت نقل کرنے والے ان میں ابن جریج اور عبداللہ بن طاؤس، عبداللہ بن عطا، یحییٰ ابن معین اور ابو زرعہ اور امام نسائی، تمام لوگوں نے ان کی ثقافت کی ہے۔ اخرج له الجماعہ، اصحاب صحاح ستہ نے ان کے روایتوں کو نقل کیا ہے، البتہ امام ابن ماجہ نے ان کی کسی روایت کو جگہ نہیں دی ہے۔ اس کتاب میں ان کی دو حدیثیں ہیں، ایک تو یہ حدیث ہے اور دوسری حدیث آگے کتاب کے اواخر میں بیان کی گئی ہے، جہاں پر باب الطلاق کے اندر میں تو ان کی دو روایتیں ذکر کی گئی ہے، بہرحال ثقہ راوی ہے۔ تو اس پوری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا بنی الاسلام علی خمس۔ اس سے بظاہر کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر اس پر میں عمل کر رہا ہوں اور اس میں جہاد نہیں ہے، لہذا اس بنا پر اگر میں نے جہاد نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں ختم ہو گئی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جہاد کی اہمیت گویا کم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، جہاد کی اہمیت پر اس سے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ دراصل سب سے پہلے تو اس روایت کو مصنف نے اس لیے جمع کیا کہ اب تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے 3 روایتیں بیان کی الگ الگ سندوں سے، اس میں سیدھا سیدھا بیان کیا گیا کہ بنی الاسلام علی خمس، حضور سے یہ سنا، اور اس روایت میں بیان کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا اس وقت کہا جب آپ سے سوال کیا گیا۔ اسی لیے امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روایت کو کسی نہ کسی طریقے سے مکمل کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس لیے یہاں پر بیان کیا کہ سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا الا تغزو۔ اس جگہ پر ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف فی زمن مشاجرات الصحابہ، جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہوئی ان مشاجرات میں آپ کا موقف کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا اعتزل، کہ آپ نے اعتزال اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے نہ تو حضرت علی کی طرف سے جنگ کی اور نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جنگ کی، نہ حضرت عائشہ کی طرف سے جنگ کی۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور جم کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر صرف اور صرف حضرات تابعین کو احادیث بیان کرنے اور انہیں دین سمجھانے کے پیچھے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی۔ تو اس وجہ سے تو یہاں پر آپ نے یہ جو بات بیان کی ہے وہ جہاد کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے۔ جہاد تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک ٹیلا ہوتا ہے اور اسلام کا ٹیلا یہ جہاد ہے، تو جہاد سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں جہاد کے بارے میں جذبہ بھی نہ ہو، مَا تَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ صرف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی جس وقت جہاد کی ضرورت تھی اس وقت ہم نے جہاد کیا، اس وقت چونکہ آپس میں جنگیں ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم ارکان ایمان کے اوپر اور ارکان اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ کا کہنا۔ تو آپ کا یہ کہنا تھا، ورنہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ غزوہ احد کے موقع پر ان کو واپس کر دیا جا رہا تھا اور دوسرے دو صحابی کے درمیان کشتی ہوئی تو انہوں نے آپس میں فکسنگ کر لی۔ آپس میں کیا کیا انہوں نے؟ وہ ایک نے کہا کہ بھائی دیکھ
تیرا تو نمبر لگ ہی جائے گا. ایک کام کرو, میں تم کو پچھاڑ دیتا ہوں تو تمہارا بھی نمبر لگ جائے گا اور میرا بھی نمبر کیا ہو جائے گا, لگ جائے گا. یہ ان کا شوق جہاد. تو جب ان کو شامل کیا گیا, عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی ان کی عمر کا ہوں, میں بھی ہونا چاہیے. تو ویسے دیکھا جائے تو ایسا نہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق جہاد اور شوق قتال کا شوق نہیں تھا, اور آپ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد سے لے کر بعد میں تمام کے تمام غزوات میں شریک ہوئے. حالانکہ غزوہ احد کے موقع پر آپ کی عمر 13 یا 14 سال تھی, اس کے باوجود آپ نے شرکت کی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تک کہ ضرورت تھی ہم نے کیا, جب تم لوگوں کو بھی ضرورت محسوس کی تم بھی کرتے رہنا. لیکن اس وقت ہمارا موقف یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزوں پر کیا دی جائے, توجہ دی جائے. لہٰذا اس بنا پر ہم نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے. اشارتاً آپ نے یہ بات کیا کی ہے, بیان کی ہے. باب الامر بالایمان باللہ تعالی ورسولہ وشرائع الدین والدعاء الیہ. یہ بات اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی شرائع دین یعنی دین کے دیگر ارکان پر ایمان لانے کے بیان میں, والدعاء الیہ اور اس کی طرف دعوت کے بیان, اس کے لیے دعا کے بیان میں نہیں, والدعاء الیہ ای والدعوت الیہ یعنی اس کی طرف دعوت کے بیان میں. وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه وعنه أجمعين وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. اس روایت کو امام مسلم نقل کر رہے ہیں خلف بن ہشام کے حوالے سے. خلف بن ہشام بن ثعلب, ان کے نام کے سلسلے میں بعض حضرات نے کہا کہ ان کا نام طالب بن غراب البزار ہے. بغداد کے رہنے والے ہیں, ثقہ راوی ہے. امام مالک وغیرہ ان سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں, اور امام ابو داؤد نے, امام مسلم نے بھی ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. امام مسلم نے ان کی اپنی کتاب میں تقریباً 30 روایتوں کو جگہ دی. سن ہجری 229 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. حماد بن زید بن درہم الازدی الجہمزی البصری, بصرہ کے راوی ہے, ثقہ اور ثبت اور فقیہ راوی ہے, مشہور ہے. یحییٰ بن یحییٰ بن بکیر التیمی نیشابور کے ہیں, ثقہ اور ثبت راوی ہے. اس کے بعد چوتھے راوی ہے عباد بن حبیب ابن المحلب ابن ابی صفرہ الازدی. یہ محلب ابن ابی صفرہ تاریخ اسلام میں بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں حضرات تابعین کے زمانے میں, اور اسلام کو دنیا کے افریقی ممالک اور ہمارے ایشیا کے جو دوسرے ممالک ہیں ان ممالک تک پہنچانے میں محلب ابن ابی صفرہ کا بڑا رول ہے, مگر عام طور پر لوگ ان سے واقف نہیں ہے. یہ انہی کے پوتے ہیں عباد بن عباد بن حبیب. ابو معاویہ البصری ثقہ راوی ہے. ان کا بھی پہلی مرتبہ یہاں پر کتاب میں ذکر ہوا ہے. روا له الجماعہ
اصحاب الصحاح الستہ نے کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. اس کتاب میں آپ کی تقریباً 8 روایتیں. اس کے بعد راوی ہے ابو جمرہ، ان کا نام ہے نصر بن عمران بن عصام الضبعی، بصرہ کے رہنے والے ہیں. الضبعی بصرہ کے رہنے والے ہیں، البتہ انہوں نے سکونت اختیار کی تھی خراسان میں. اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے. ان کا نام نصر بن عمران عام طور پر جانتے نہیں ہیں لوگ، ثقہ اور ثبت راوی ہے. ان کے والد بھی بڑے محدث تھے، ان سے بھی روایت نقل کرتے ہیں، اور خاص طور پر من اجل تلاميذ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اجل تلامذہ میں سے ہے. طاؤوس ہے، مجاہد ہے اور ابو جمرہ ہے، یہ آپ کے ان تلامذہ میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کو امت تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا. اخرج له الجماعہ، اصحاب الصحاح الستہ نے ان کی روایتوں کو جمع کیا، بیان کیا ہے. اس کتاب میں آپ کی تقریباً 8 روایتیں ہیں. وہ روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمان القرآن، اور ان کو حبر هذه الامہ، کبھی ان کو البحر فی العلم بھی کہا جاتا ہے. بہرحال حضرات صغار صحابہ میں علم کے اعتبار سے جن ابادل اربعہ کو فوقیت حاصل ہے حضرات صحابہ کے علوم میں، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، اور اپنے والد سے حضرت عباس بن عبد المطلب سے بھی، اور اپنی والدہ ام فضل سے بھی، اور اپنے بھائی فضل سے بھی، اور اپنی خالہ میمونہ سے بھی، اور حضرت ابوبکر اور عمر سے بھی روایت کیا کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت نقل کرتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے گھر گھر جا کر آپ ان سے روایتوں کو جمع کرتے تھے. تو احادیث مبارکہ کو حضرات صحابہ سے جمع کرنے میں اور ان سے سن کر یاد کرنے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم رول اور کردار رہا ہے. اور امت تک اسلام کو پہنچانے میں آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہے. جیسا کہ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے بارہا یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علم سمیٹ کر جن لوگوں میں آ گیا تھا کہ ان لوگوں میں ان عبداللہ بن عباس کا شمار ہوتا ہے. آپ کا انتقال سن ہجری 68 میں ہوا، 68. محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بڑا عجیب جملہ حضرت محمد بن حنفیہ نے بیان کیا. کہا قال اليوم مات ربانی هذه الامه، آج اس امت کا سب سے بڑا ربانی اس دنیا سے کیا ہو چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے. آپ کا انتقال طائف میں ہوا. آپ کی جو احادیث کی تعداد ہے وہ 1696 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث 1696 ہے، جن میں سے متفق علیہ طور پر 75 حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہے، اور ایک انفرادی طور پر امام بخاری نے 28 اور امام مسلم نے 49 روایتوں کو بیان کیا ہے. اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رباعیات امام مسلم میں سے، امام مسلم کے یہاں ثلاثیات نہیں، امام مسلم کے یہاں پر رباعیات ہیں. تو آپ کے بہت کم حدیثیں ایسی ہیں جس کا تعلق رباعیات سے ہے، تو یہ حدیث اسی میں سے ہے. امام مسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشکل سے صرف 4 ہی واسطے ہیں، اور اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب ایسے راوی ہیں جن سے تمام کے تمام اصحاب الصحاح الستہ نے روایتیں نقل کی ہیں. اور اس میں جو راوی ہے یہ مسلسل بالبصریین ہے. عام طور پر جو راوی ہے وہ سب کا تعلق بصرہ سے ہے، سوائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور روایت الاب عن ابیہ، کہ بیٹا اپنے والد سے اس میں روایت کو نقل کر رہا ہے.
اس روایت میں ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ اس میں حدثنا بھی ہے، اخبارنا بھی ہے اور عنعنا بھی ہے، تینوں صیغے کیا ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، کہ کسی نے حدثنا کے صیغے سے بیان کیا، کسی نے اخبارنا سے بیان کیا۔ حدثنا اور اخبارنا کے سلسلے میں بھی ہمارے محدثین کے یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ حدثنا، اخبارنا، انبأنا، نبأنا سب ایک ہے، لیکن امام مسلم ان لوگوں میں سے ہے جو ان کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ بہرحال تو تمام صیغے اتصال ہی مانے جاتے ہیں، اور اس کے جو راوی ہیں ان راویوں میں سے عبادل اربعہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس روایت میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وفد عبد القیس کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدیم وفد عبد القیس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیل عبد القیس کا وفد آیا۔ وفد کے معنی آتے ہیں اکرام اور عزت کے ساتھ کسی کے پاس ایک جماعت کی صورت میں حاضر ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال کو عام الوفود سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب کے تمام قبائل آپ کی خدمت میں وفد کی شکل میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ اس وجہ سے اس عام کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں ایک استوانہ ہے، اس استوانہ کا نام بھی ہے استوانہ الوفد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی استوانہ کے پاس، اسی کھمبے کے پاس بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی موجودگی میں ان وفود کا استقبال کیا کرتے تھے جو مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں وفد کہتے ہیں ایسی منتخب جماعت جو کسی معزز کام کے لیے کسی معزز شخص کی خدمت میں حاضر ہو، اور یہ ہر قبیلے والے اپنے قبیلے کے جو نخبہ اور جو نقبا اور انتہائی ذہین اور فقیر اور سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے کہا گیا یہ قبیلے عبد القیس، اس قبیلے کا تعلق مدینہ منورہ سے بحرین کی جانب واقع ایسے علاقے سے تھا کہ ان کے درمیان، جیسا کہ وہ خود بیان کر رہے ہیں آگے، ان کے درمیان اور مدینہ منورہ کے درمیان قبائل مضر آباد تھے۔ قبائل مضر زمان جاہلیت میں بڑے جنگجو قبائل تھے۔ تو قبیل عبد القیس جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے تو ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وفد عبد القیس حضور کے پاس 2 مرتبہ آئے۔ حضرات شعراء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سن ہجری 6 میں آیا اور دوسری مرتبہ سن ہجری 8 میں آیا، عام الوفود کے زمانے میں۔ پہلی مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وفد میں بعض روایتوں کے مطابق 12 اور بعض روایتوں کے مطابق 14 افراد تھے، اور جب عام الوفود میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس زمانے میں اس میں جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تو بعض حضرات کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پہلی مرتبہ سن ہجری 6 میں آئے اس وقت کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ آگے کی روایت کے کچھ جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا عروج یہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے، عام الوفود سے پہلے ہوا ہے۔ عام الوفود کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن یہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان قبائل مضر ہے اور یہ قبائل مضر ہم کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہے اور یہاں پر جو
جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ دوسری مرتبہ کا ہے، اس لیے کہ جب سن ہجری 6 میں یہ لوگ آئے اس وقت شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں تھی، لہذا اس بنا پر اور اس میں ان برتنوں کا تذکرہ ہے جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب سن ہجری 8 میں 40 لوگ آئے اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کو بیان کر دیا ہو، البتہ زیادہ ترین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عام الوفود کے زمانے کا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں آئے؟ تو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں نضر ابن معد ابن عدنان ان کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے ربیعہ اور دوسرے تھے مضر۔ ان کا تعلق وقت عبد القیس کا تعلق ربیعہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جد امجد جہاں تک کہ آپ کا نسب محفوظ ہے اور کوئی اختلاف نہیں، حضرات محدثین، مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک وہ ہے عدنان، ان کے بیٹے ہیں معد اور ان کے بیٹے ہیں یعنی عدنان کے پوتے ہیں نضر۔ تو نضر کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے ربیعہ اور دوسرے تھے مضر۔ ان دونوں قبیلوں سے اس کے بعد ربیعہ سے بہت ساری شاخیں نکلی۔ ربیعہ کے 4 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں اور مضر کے بھی 4 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ربیعہ کے جو 4 بیٹے تھے ان میں سے ایک عبد القیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اوپر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے نسب کے اعتبار سے، وقت عبد القیس۔ اور یہ لوگ بڑے ذہین و فتین ہوا کرتے تھے، قبیلے ربیعہ کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے قسم میں وقت عبد القیس جو ہے اس میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں، جن کا نام تھا منقذ ابن حیان۔ تو منقذ ابن حیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بازار میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے ملاقات کی اور ان سے ملاقات کر آپ کو اس لیے وہ بہت پسند آئے منقذ ابن حیان کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور کو دیکھ کر بلا تأمل کھڑے ہو گئے، جبکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود بلا تأمل کیا ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بڑا سنجیدہ آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں وحی کے ذریعے سے بیان کیا گیا یا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقذ بن حیان کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے جو سردار تھے ان ایک ایک سرداروں کا نام لینا شروع کیا اور ان کی خیریت پوچھنے لگے کہ آپ کے قبیلے کا فلاں سردار ہے، اس کا یہ نام ہے، فلاں سردار ہے، فلاں سردار، فلاں سردار، فلاں سردار، فلاں سردار ہے۔ تو سارے سرداروں کے نام لیے اور ان کی خیریت پوچھی۔ تو فرماتے ہیں منقذ بن حیان فرماتے ہیں تحیر میں حیران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہمارے قبیلے سے ملاقات نہیں، ہمارے قبیلے کی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں، اور اس کے باوجود ہمارے قبیلے کے سارے سرداروں کے نام بتا رہے ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ فلاں ہے وہ ایسا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، فلاں ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بالکل حیران ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نہ کوئی کتاب میں ہمارا تذکرہ ہمارے سرداروں کے نام کا، نہ کوئی آپ کو بتانے والا ہے، نہ میں نے آپ کو بتلایا۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کی طرف۔ ذہین آدمی تھے منقذ بن حیان، اور یہ وقت قبیلے عبد القیس جو تھا اس قبیلے کے سردار کے داماد، اس کے جو مین سردار تھے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے منقذ، تو یہ ان کے داماد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقذ بن حیان کے سامنے جب ساری تفصیلات بیان کی تو منقذ بن حیان بہت متاثر ہوئے اور فوراً اسلام میں داخل ہوئے۔
فاسلم، اسی وقت وہ اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے، اور اسلام میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ فاتحہ اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سنائے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط لکھ کر دیا اپنے سردار کے نام، اور کہا کہ یہ خط ان کو پہنچا دیں۔ یہ چلے گئے، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیا انہوں نے، اب یہ جا کر اپنے گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اگر میں اپنے سردار کو ایک خط دے دوں تو اس کا کوئی الٹا ریئیکشن ہے، تو وہ کوئی اچھے موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی اچھا موقع ہوگا جب میرا سردار خوش ہوگا اور مجھ سے کہے گا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو میں اس کو یہ خط کیا کر دوں گا۔ اس طرح کے کسی موقع کی وہ تلاش میں، لیکن سردار کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، تو اس نے ان سے پوچھا اے مجلس ما ھذا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مجھے اچھی لگی، اور انہوں نے جو باتیں بیان کی مجھے اس سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آدمی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ فاسلمت علی یدیہ، میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بیٹی نے جا کر اپنے باپ سے کہہ دیا کہ آپ کے جو داماد ہیں منذر بن حیان، وہ کسی نئے دین کو قبول کر چکے، لیکن وہ اس کو چھپا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بالقصد ایسا کیا تاکہ یہ بیٹی اپنے باپ کو جا کر کہے، اور باپ بلا کر مجھے پوچھے، میں براہ راست جا کر کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو غصہ آ جائے یا کچھ آ جائے۔ تو منذر بن عارض جو ان کا نام تھا، ان کے سردار، جب بیٹی نے جا کر ان سے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہوا تھا وہ سارا بیان کیا، تو وہ فوراً کے گھر پر آئے، اور انہوں نے منقذ بن حیان سے کہا کہ منقذ، یہ کیا سن رہا ہوں، میری بیٹی نے آ کے مجھے بتایا۔ کہا ہاں، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الاشج کہا، آپ کو ایک زخم ہو گیا تھا چہرے پر، اور چہرے پر زخم جس آدمی کو ہو جاتا تھا اس کو اشج کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے زخم کے سلسلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے پتہ چل رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی سچے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ موڈ ٹھیک ٹھاک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ خط نکالا اور کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام ایک خط دیا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی مل رہا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا الحی، کہ ہم یہ بحرین کے علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ علاقہ اس وقت عمان میں آتا ہے، سلطنت عمان۔ اس وقت ابھی بحرین ایک ملک ہے، مگر روایتوں میں جو تذکرہ کیا جاتا ہے اس سے وہ بحرین مراد نہیں ہوتا ہے۔ روایتوں میں جو بحرین کا تذکرہ ہے تو احادیث مبارکہ میں وارد جغرافیائی معلومات جن لوگوں نے جمع کی ہے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ وہ جگہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے
جس کی تفصیلات ملتی ہیں وہ اس وقت سلطنت عمان میں واقع ہے، وہ بحرین نہیں ہے۔ دارین اور بحرین جن دونوں کا تذکرہ ملتا ہے زمان ابتداء میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، تو وہ دونوں کے دونوں کہاں پر واقع ہے؟ سلطنت عمان میں واقع ہے، بحرین میں واقع نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیل مضر والے ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا جس کا تذکرہ اس میں کیا جا رہا ہے۔